میرا نام رضیہ ہے اور اس گھر میں میرا پہلا قدم بہت بھاری ثابت ہوا۔ میری شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں ذمہ داریوں کا پہاڑ میرے شوہر کے کندھوں پر تھا، جو فوج میں ملازمت کرتے تھے۔ گھر میں میری ساس سسر کے علاوہ دو چھوٹی نندیں اور ایک چھوٹا دیور بھی تھا۔ گھر کی زمینیں سنبھالنا، سسر کے ساتھ مل کر کام کرنا اور پورے خاندان کی کفالت کرنا میرے شوہر کی اولین ترجیح تھی۔ لیکن میں ان تمام چیزوں سے بے خبر اپنی انا اور خود غرضی میں گرفتار تھی۔ میری نندیں، جو دیور سے بھی چھوٹی تھی، سارا دن لاپرواہی اور کھیل کود میں گزار دیتی اور گھر کے کسی بھی کام میں میری ذرا بھی مدد نہیں کرتی تھی۔ یہ سستی اور لاپرواہی مجھے اندر ہی اندر جلاتی تھی۔ جب میں سارا دن کی مشقت اور گھر کا کام نپٹا کر تھک ہار کر بیٹھتی تو میرا موڈ شدید خراب ہو جاتا اور میں اپنا سارا غصہ اور چڑچڑاپن اپنی ساس پر نکالتی۔ میری ساس، جو کہ نہایت سادہ، صابر اور شریف عورت تھی، اکثر مجھ سے کوئی نہ کوئی بات یا گھر کے کام کے بارے میں پوچھتی تو میں انہیں اس طرح طنزیہ اور اونچی آواز میں سخت لہجے میں جواب دیتی کہ وہ بیچاری خاموش ہو جاتی اور اس کی آنکھوں میں ایک بے بسی اور کرب چھا جاتا جو مجھے آج بھی یاد آتا ہے۔ میرا رویہ اس قدر تلخ اور مزاج اتنا آتش فشاں بن چکا تھا کہ اب گھر والوں نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ جب بھی میرے دیور یا نندوں کے رشتوں کے لیے کہیں جانے کا پروگرام بنتا تو وہ سب مجھے بتائے بغیر یا مجھ سے مشورہ کیے بغیر چپکے سے تیار ہو کر گھر سے نکل جاتے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر میں ساتھ گئی تو وہاں بھی کسی نہ کسی بات پر نکتہ چینی کروں گی یا اپنی انا کی تسکین کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دوں گی جس سے ان کی سبکی ہوگی۔ میں کمرے کی کھڑکی سے انہیں باہر جاتا ہوا دیکھ کر اندر ہی اندر جلتی رہتی کہ یہ مجھے نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں۔ جب وہ لوگ رشتے کی بات طے کر کے گھر واپس آتے اور ان کے چہروں پر خوشی کے آثار ہوتے تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلتی اور پورے گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیتی۔ میں برتن پٹکتی، اونچی آواز میں تانے دیتی کہ یہ سب میرے پیچھے کیا بک رہی تھی۔ مجھے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ کیا میں اس گھر کی بڑی بہو نہیں ہوں؟ میں ان کی خوشیوں میں زہر گھولنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ مہمانوں کے سامنے بھی اپنی ساس کو برا بھلا کہتی اور گھر والوں کو اس بات کا احساس دلاتی تھی میری مرضی کے بغیر اس گھر میں پتہ بھی نہیں ہلنا چاہیے۔ میری یہ چیخو پکار سن کر ساس اور نندیں اپنے کمروں میں جا کر رو پڑتی، لیکن میں اپنے غصے کے خمار میں اس قدر اندھی تھی کہ مجھے ان کے آنسوؤں میں اپنی بربادی نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اپنے غصے اور بدتمیزی کے ذریعے اپنے گھر کے سکون کا گلا گھونٹ دیا اور سب کو اتنا خوفزدہ کر دیا کہ وہ میری موجودگی میں سانس لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ دوبارہ مجھ سے کوئی سوال کرنے یا کچھ کہنے سے ڈرتی تھی اور بس میرے موڈ کے مطابق بات کرتی، کیونکہ انہیں بخوبی معلوم تھا کہ اب میں کام سے فارغ ہوئی ہوں تو میری برداشت ختم ہو چکی ہے اور میں ہر چھوٹی سی بات پر آگ بگولا ہو کر پورے گھر کا سکون برباد کرنے پر تلی ہوئی ہوں۔ شادی کے محض 2 ماہ بعد جب اللہ نے مجھے اولاد کی خوشخبری دی تو میرے اندر کا تکبر اور انا اور بھی کئی گنا بڑھ گئی۔ مجھے لگا کہ میں نے اس خاندان کے لیے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہے اور اب مجھے کسی کام کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی اس حالت کو گھر کے ہر کام سے بچنے کا بہترین جواز بنا لیا۔ میں صبح اٹھنے کی بجائے دوپہر کے 12 یا 1 بجے تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ گھر میں کیا پک رہا ہے، کون پکا رہا ہے، ساس یا نندیں بھوکی تو نہیں ہیں، مجھے ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں ہی کھانے پینے کی اشیاء کا ڈھیر لگا رکھا تھا تاکہ مجھے باہر نکل کر ان لوگوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح گھر میں میرے دیور اور چھوٹی نند کے رشتوں کی باتیں چلنے لگی تو میں نے دل ہی دل میں ایک سکون کا سانس لیا، اس امید پر کہ اب کوئی اور بہو آئے گی تو میری ساس کا ہاتھ بٹائے گی اور گھر کا بوجھ سنبھالے گی، کیونکہ سچ یہ ہے کہ مجھ سے اب یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب ثانیہ بطور دیورانی اس گھر میں آئی تو مجھے لگا کہ اب میری جان چھوٹے گی۔ جلدی میرے ہاں ایک پیارے سے بیٹے کی ولادت ہوئی
تو مجھے لگا کہ میں نے اس خاندان کو وارث دے دیا ہے، میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میرا شوہر چھٹی پر گھر آیا، اس نے خوشی میں مٹھائی بانٹی، مگر میرے لیے وہ خوشی کافی نہیں تھی۔ میں نے اسے طعنہ دیا کہ میں نے تمہیں اتنی بڑی خوشی دی ہے اور تم اتنی معمولی سی مٹھائی بانٹ رہے ہو، مگر وہ بیچارہ اوقات کے مطابق خرچ کرتا تھا اور مجھے اس کی سادگی کنجوسی لگتی تھی، حالانکہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی ضروریات بھی پوری کر رہا تھا۔ میری ناشکری کا یہ عالم تھا کہ میرا شوہر میرے لیے جو بھی کرتا مجھے کبھی پسند نہیں آتا تھا۔ میں ہر وقت اس سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، جبکہ دوسری طرف میرا دیور اپنی بیوی ثانیہ کا اتنا خیال رکھتا کہ میری جلن کی انتہا نہ رہتی۔ وہ رات کو کام سے تھکا ہارا لوٹتا تو اپنے ساتھ ثانیہ کے لیے گجرا یا کوئی خاص چیز لے کر آتا، جسے دیکھ کر میں اپنے شوہر کو طعنے دیتی کہ تم کچھ اپنے بھائی سے سیکھو جو بیوی کا اتنا خیال رکھتا ہے، اور تم ہو کہ بس مجھے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی خدمت کے بھاشن دیتے رہتے ہو۔ میری یہ بات سن کر وہ صرف مسکرا دیتا یا خاموشی اختیار کر لیتا، اور اگر کبھی وہ میرے لیے کوئی چیز لے بھی آتا تو میں ناک منہ چڑھا کر اس کی محنت کی قدر کیے بغیر اسے مسترد کر دیتی۔ میری نندوں کی ثانیہ کے ساتھ بہت بنتی تھی، جو مجھے بہت کھٹکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ سب مل کر میرے خلاف سازش کر رہے ہیں اور میری ساس کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ ایک دن میں نے ثانیہ کو بلا کر دھمکایا کہ تم جو اس گھر میں آ کر منصوبے چلا رہی ہو، شرافت سے رہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بیچاری حیرانگی سے مجھے دیکھتی رہی اور عاجزی سے بولی، میں تو آپ کی عزت کرتی ہوں، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ میں نے اسے عمر کا طعنہ دیا اور غصے میں کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ میری انا اتنی بلند تھی کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کتنا ظلم کر رہی ہوں۔ پھر وہ وقت آیا جب میرے دیور کے ہاں خوشخبری آئی تو میری ساس اور نندوں کا رویہ ثانیہ کے لیے بہت شفقت بھرا تھا، جو مجھے شدت سے تکلیف دیتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے خوب جھگڑا کیا کہ میری باری تو کسی کو پرواہ نہیں تھی، اب اس کے لیے سب کچھ کیوں بھاگ رہے ہیں۔ میرے شوہر نے جب کہا کہ جب تم ماں کی بات کا اتنی سختی سے جواب دیتی ہو تو وہ کیوں تمہارے کمرے میں آئیں گی، تو مجھے اور بھی غصہ آیا اور میں نے اپنی ساس سے جھگڑا کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے خلاف کرتی ہیں۔ وہ شریف لوگ صرف خاموش رہ کر میری باتیں سنتے رہتے۔ پھر ثانیہ کے ہاں پہلی ایک بیٹی ہوئی، پھر مزید 2 بیٹیاں ہوئیں، اور تب ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ ثانیہ اب مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتی اور وہ صرف ان 3 بیٹیوں کی ہی ماں رہے گی۔ تو مجھے اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا کہ میں اس گھر کی سب سے اہم عورت ہوں اور میرے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ میں اس ذہن میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہی بھول گئی۔ ثانیہ نے اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی، وہ کالج پہنچ گئیں، جبکہ میرے بیٹے یار دوستوں میں سارا وقت گزارنے لگے اور گھر سے باہر زیادہ رہنے لگے۔ جب ان کا باپ پوچھتا تو میں جھوٹ بول دیتی کہ وہ گھر پر ہیں اور سو رہے ہیں۔ جب بھی وہ چھٹی پر آتے تو میں انہیں سختی سے کہتی کہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا، مگر میری کوئی بھی بات انہیں سیدھے راستے پر نہیں لا سکی، اور میری زندگی کا یہ دور ہی شاید میری اپنی ہی بنائی ہوئی غلطیاں اور انا کا ایسا بھنور تھا جس میں میں خود ہی ڈوب رہی تھی اور اپنے بیٹوں کو بھی لے کر ڈوب رہی تھی۔ میں اپنے بیٹوں کو ان کے باپ کی نظروں سے بچا کر چوری چھپے پیسے دیا کرتی تھی، یہ سوچ کر کہ میں ان کے دل میں اپنی محبت کا گھر بنا رہی ہوں۔ میری نظر میں یہ ماں کی ممتا تھی، مگر حقیقت میں یہ ان کی بگڑتی ہوئی اخلاقیات کو مزید شہ دینے کا راستہ تھا۔ جب بھی ان کے والد کنجوسی کا مظاہرہ کرتے، پیسوں کا حساب کتاب کرتے اور ان سے پوچھتے کہ یہ فلاں مہنگی چیز لینا کیوں ضروری ہے، یا وہ اس عمر میں اتنی فضول خرچی کیوں کر رہے ہیں، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ میرے بچوں کی خوشیوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں، اور میں ان پر برس پڑتی اور انتہائی تلخ لہجے میں کہتی کہ اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں اور آپ کو ان کی قدر ہی نہیں ہے۔ ہر بات پر انہیں روکنا ٹوکنا آپ کا روز کا معمول بن چکا ہے۔ میں ان سے بحث کرتی اور کہتی کہ یہ ان کے بچپن کے دن ہیں،
अगर आज हम उनसे छोटी छोटी खुशियाँ छीन लेंगे तो वो बड़े होकर अपनी महरूमियाँ कैसे पूरी करेंगे। मैं उन्हें ताने देती कि मेरे देवर की बेटियां हैं और वो किस कदर फ्याजी से उनकी हर ज़रूरत पूरी करता है, जबकि आपको बस बच्चों को रोकने और टोकने के सिवा कुछ नहीं आता। हमारी ये कश्मकश दिन ब दिन बढ़ती गई, यहाँ तक कि घर का माहौल किसी मैदान जंग की तरह तलख हो गया। मैं अपनी अना के हसार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे अपने शौहर का अखलाक और उनकी दूर अंदेशी नज़र ही नहीं आती थी। मुझे लगता था कि मैं अपने बेटों की बेहतरीन हमायत कर रही हूँ, जबकि हकीकत में मैं उन्हें एक ऐसी राह पर डाल रही थी जिनका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं था। इसी कश्मकश के दौरान मेरी सास का इंतकाल हो गया, जिससे घर का एक बड़ा साया सर से उठ गया। फिर मेरी छोटी नंद की शादी का वक्त आया। मेहंदी की तकरीबात की तैयारियां अरूज पर थी और मैं घर के कामों, मेहमानों की देखभाल और अपनी अना की तस्कीन में इस कदर मसरूफ़ थी कि मुझे अपने बेटों की नकलो हरकत पर नज़र रखने का वक्त ही नहीं मिला। एक लम्हे के लिए जब मैंने बावर्ची खाने के दरवाजे से गली में झांका ताकि अपने छोटे बेटे को देख सकूं, तो वहां मैंने अपने बेटे फहद को देखा, जो अपने कुछ बिगड़े हुए दोस्तों के साथ गली के कोने पर खड़ा था। उसके हाथ में पिस्टल था और वो हवाई फायरिंग कर रहा था, जबकि उसके चेहरे पर एक वहशियाना किस्म की खुशी और जोश था। मैं ये सब देखकर सकते में आ गई। मेरा दिल दहल गया, मेरी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं इस कदर हैरान और सकते में थी कि मेरे मुंह से ठीक से एक चीख भी तक ना निकल सकी। अगले दिन जब मैंने उसे डांटा तो उसने उल्टा मुझ पर ही गुस्सा निकाला और इंतहाई बदतमीज़ी से कहने लगा कि खुशी का मौका है और आप फजूल में पाबंदियां लगा रही हैं। आप तो ऐसी नहीं थी, अब आप भी अब्बा की तरह कदामत पसंद और शकी होती जा रही हैं। उसके इन अल्फाज ने मेरे दिल पर जैसे खंजर चला दिया हो, लेकिन मेरा माँ का दिल उसे माफ़ करने पर आमादा हो गया और मैंने इस बात को वक्ती तौर पर टाल दिया, ये सोच कर के शायद लड़कपन की मस्ती है। एक दफ़ा फहद सोकर उठा और नहाने गया तो मैंने उसका कमरा साफ़ करते हुए उसका बिस्तर ठीक किया, जहाँ मुझे तकिए के नीचे से पिस्टल नज़र आया। जैसे ही वो बाहर आया और मैंने उससे पूछा तो उसने बड़ी सफाई से झूठ बोला कि ये एक दोस्त का है जो मुझे वापस करना है। इसने मेरे गले में बाजू डाले, मुझे जज्बाती करके मनाया और प्यार से बोला कि आज शाम तक वापस कर दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वक्त उसके मकरू फ़रेब को ना समझ सकी। हालांकि मेरे दिल में एक शदीद खौफ की लहर उठी, लेकिन मैंने उसका ज़िक्र अपने शौहर से नहीं किया, क्योंकि मैं किसी भी सूरत नहीं चाहती थी कि उनकी किसी भी गलती पर उनके वालिद उन्हें जलील करें या बातें सुनाएं। इसी दौरान मेरे देवर ने फहद को किसी मशकूक काम में मुलव्वस पर देखा और आकर मुझे ख़बरदार किया कि भाभी, फहद पर नज़र रखें, ये बहुत उल्टे काम कर रहा है और उसका उठना बैठना अच्छे लड़कों में नहीं है। उसकी ये मुखलसाना नसीहत मेरे लिए गाली जैसी थी। मैंने उसे खरी खरी सुना दी कि तुम मेरे बेटों से हसद करते हो क्योंकि तुम्हारे यहाँ बेटियाँ हैं और अल्लाह ने तुम्हें बेटे नहीं दिए। मेरा देवर बेचारा खामोश होकर चला गया, लेकिन हमारे घर के दरमियान एक खलीज पैदा हो चुकी थी। जब हम अलग हुए और फहद के अब्बा रिटायरमेंट के करीब थे तो मैंने फहद से इस बात का जिक्र किया, जिस पर उसने मुझे मज़ीद भड़का दिया कि चचा हमसे जलते हैं और बाहर भी मेरी बेइज्जती करते हैं। मैंने अपने शौहर से फिर झगड़ा किया कि तुम्हारा भाई मेरे बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हालांकि वो हकीकत से कितने दूर थे, लेकिन मैं अपनी अना में अंधी हो चुकी थी। मेरी देवरानी कई बार रोते हुए मेरे पास आई कि फहद के बारे में गलत खबरें आ रही हैं, उसे घर से बाहर ना निकलने दें, मगर मैंने हर बार उनकी बात को झुठला दिया और उल्टा इनकी बेटियों को बदनाम करना शुरू कर दिया। मैंने पूरे ख़ानदान में ये फैलाना शुरू कर दिया कि उनकी बेटियां बुर्का पहनकर शहर घूमती हैं और ना जाने कहाँ कहाँ जाती हैं। एक दिन मेरी देवरानी ने रोकर इल्तिजा की कि मेरी बेटियों के बारे में बकवास ना करें, उनकी शादी करनी है, लेकिन
मुझे इस वक्त सिर्फ अपने गुस्से और इंतकाम की आग नजर आ रही थी। फहद जब घर आया तो उसके माथे पर चोट लगी हुई थी। वह हवास बाकता लग रहा था, मगर इसने वही पुराना झूठ बोला कि बाइक से गिर गया था। मैं उसकी हालत देखकर परेशान थी, लेकिन मेरा अंधा प्यार सच्चाई तस्लीम नहीं करने देता था। वो दिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा फरेब साबित हुआ। जब फहद शाम को घर आया तो उसके पास बहुत सारे पैसे थे। मैंने पूछा तो उसने कहा कि ऑनलाइन काम से कमाए हैं। मैं इन पैसों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाई, और मुझे लगा कि मेरा बेटा तो अब कमा रहा है। मैंने ये खुशखबरी अपने शौहर को सुनाई तो वो बरहम हो गया और कहा कि इस पर नज़र रखो, ये काम मशकूक है। मेरे शौहर की ये फ़िक्र भी मुझे अपने बेटों के ख़िलाफ़ साजिश लगी। मैंने उन्हें भी अपने देवर के हमनवा समझ लिया। मैंने अपनी अना के हसार में सबको दुश्मन बना लिया था और अब तबाही के दहाने पर खड़ी थी। वक्त का पहिया इतनी बेरहमी से घूमा कि जिसका मुझे कभी गुमान भी नहीं था। मेरे शौहर मुलाजमत से रिटायर होकर घर आ गए और अब उसका सारा वक्त घर की निगरानी, हमारी असलाह और ख़ास तौर पर बेटों की तरबियत पर सर्फ होने लगा था। फहद जो पहले अपनी मर्ज़ी का खुद मुख्तार बादशाह था, अब अपने बाप के सामने लर्जने लगा था, क्योंकि बाप की नज़रें उसके हर कदम पर थी, मगर उसके अंदर की बागी रूह उसे सुकून से बैठने नहीं देती थी। वो दिन भर तो कमरे में बंद रहता या घर के किसी गोशे में गुमसुम बैठा रहता, मगर जैसे ही रात का अंधेरा छाता वो मुझसे ज़िद करता कि अम्मा, अब्बा को मना करें, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है, ये मेरी ज़िंदगी है, आपको क्या तकलीफ़ है। मैं अपनी ममता की अंधी गहराइयों में डूबी हुई उसकी हर बात को सच मान लेती और अपने ही शौहर से लड़ने बैठ जाती। मैं तैश में आकर कहती कि ये लड़का है, कोई लड़की नहीं है जो उसे घर की चारदीवारी में कैद कर दें। क्या आपने अब बेटियों की तरह मेरे बेटों पर भी गैर ज़रूरी पाबंदियाँ और पहरे बिठा दिए हैं? मगर मेरा शौहर जो एक बहुत बाज़मीर और दूर अंदेश इंसान था, उसका लहजा ठंडा मगर पहाड़ जैसा सख्त था। वो मुझे समझाने लगा कि रज़िया, ये जवानी की कच्ची और ख़तरनाक उम्र है, उन्हें सही और गलत का फ़र्क मालूम नहीं है। अगर आज हमने इन पर सख्ती ना की तो ये कल किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लिहाजा बाप और बेटे के इस मामले में तुम अपनी मुदाखलत बंद करो। मगर मैं कहाँ सुनने वाली थी। मैं तो अपनी अना और ज़िद के हसार में कैद थी और मुझे अपने शौहर का हर लफ्ज़ अपने बेटों के ख़िलाफ़ साजिश महसूस होता था। इसी दौरान मेरी देवरानी की बेटियों ने यूनिवर्सिटी में नुमाया पोजीशन हासिल की तो मेरी देवरानी मिठाई का डब्बा लेकर हमारी दहलीज पर आई, मगर मेरी बदबख्त आंखों को इसमें भी तंज और दिखावा नज़र आया। मैंने इस डब्बे को हकारत से देखा और उसे दहलीज से ही टाल दिया कि अगर तुम ये दिखाने आई हो कि तुम्हारी बेटियां कितनी काबिल हैं तो सुन लो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं इन जैसी मामूली बेटियों को अपनी बहू बनाऊं। वो बेचारी ये सुनकर सकते में आ गई, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली कि भाभी, मैं तो अपनी खुशी बांटने आई हूँ, हम तो एक ही ख़ानदान के हैं। मगर मैंने उसके साथ इंतहाई बदतमीज़ी करके उसे घर से निकाल दिया। बाद में जब मेरे शौहर ने वो मिठाई देखी तो इन्होंने सराहते हुए कहा कि वाकई उसने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की है। तो उनका ये तारीफ़ भरा जुमला मेरे दिल पर खंजर बनकर लगा और मैंने उस रात अपने शौहर से शदीद झगड़ा करके ख़ुद को बेटों के कमरे में मुंतकिल कर लिया, ये जाने बगैर कि मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हूँ। उस रात जब पूरा घर सोया हुआ था, मैंने अपने कमरे के दरवाजे की झरी से देखा कि फहद दबे पाँव जैसे कोई चोर हो अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। मैंने उसे धीमी आवाज़ में पुकारा तो वो चौंका और बोला कि माँ, मैं बस वाशरूम जा रहा हूँ, क्या अब आप मेरे साथ वाशरूम भी आएंगी? वो निकल गया और पूरी रात घर नहीं लौटा। मैं रात भर कमरे में बेचैनी से चक्कर काटती रही। उसके मोबाइल पर सैकड़ों कॉल्स की, मगर हर बार जवाब नहीं मिला। सुबह 4 बजे जब वो वापस आया तो उसका वही पुराना बहाना था, किसी दोस्त की सालगिरह, कहीं पार्टी, और मैं उसके झूठ पर यकीन करने पर मजबूर थी, क्योंकि मेरा दिल मानता ही नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा हो सकता है।
پھر کچھ دن بعد ایک اور رات جب میری طبیعت کچھ ناساز تھی تو میں پانی پینے کے لیے باہر نکلی تو دیکھا کہ فہد دیوار پھلانگ کر واپس آ رہا ہے۔ میرا دل بیٹھ گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا کسی غلط راستے پر چل نکلا ہے، مگر جب میں نے اسے پکڑنا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور بولا کہ ماں آپ بھی ابا کی طرح شکی ہو گئی ہیں، مجھ پر یقین رکھیں میں آپ کا نام روشن کروں گا، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، اور سونے چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ سویا میں نے اس کے بیڈ کے قریب ایک بھاری پوٹلی دیکھی۔ میں نے اسے اٹھا کر کھولا تو اندر 2 پسٹل موجود تھے۔ وہ دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگی، میرا دم گھٹنے لگا۔ اسی وقت مجھے اپنے شوہر کو آواز دینی چاہیے تھی، سچ سامنے لا کر اسے جیل سے بچانا چاہیے تھا، لیکن میری ماں کی انا اور اندھی محبت نے مجھے روک دیا۔ میں نے وہ پسٹل اپنی الماری میں چھپا دیا۔ جب شام کو وہ اٹھا اور مجھ سے لڑنے لگا تو میں نے اسے وہ پسٹل واپس کر دیے، یہ سوچ کر کہ شاید وہ واقعی اس کا شوقین ہے اور آج واپس کر دے گا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور المناک حماقت تھی جس نے میرے خاندان کی خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ اگلی رات وہ پھر غائب تھا اور صبح تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ہم پورا دن اس کے نمبر پر کال کرتے رہے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر شام کو اس نے فون اٹھایا اور کہنے لگا کہ میں دوستوں کے ساتھ دوسرے شہر آیا ہوں، رات تک آ جاؤں گا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے باپ نے اسے دیکھتے ہی جوتے اتار لیے اور اس پر برس پڑے۔ میں پھر اپنے بیٹے کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ خدا را محلے والوں کے سامنے تماشا نہ بنائیں، میرا بیٹا یہ آخری بار غلطی کر رہا ہے، اگر آپ نے اسے مارا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے لڑائی کی، انہیں لان تان کی، اور اس بار بھی میں نے اپنے بیٹے کی حمایت میں اپنے شوہر کا دل دکھایا، لیکن اگلے ہی دن قسمت کا لکھا سامنے آ گیا۔ ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے آدمی کا اکلوتا نوجوان بیٹا قتل کر دیا گیا۔ کسی نے اسے موٹر سائیکل چھینتے ہوئے اس کی جان لے لی تھی اور یہ خبر ٹی وی پر ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ شام کو جب ہم اپنے غموں میں ڈوبے ہوئے تھے، اچانک ہمارے گھر کے باہر پولیس کی گاڑی آ کر رکی۔ اس کے ابا باہر نکلے تو پولیس والوں نے کہا کہ مقتول کے گھر والوں کو آپ کے بیٹے پر شک ہے، کیونکہ سڑک کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو لڑکا موٹر سائیکل چھینتے ہوئے دیکھا گیا ہے اس کے کپڑے بالکل آپ کے فہد جیسے ہیں اور وہ اسی حلیے میں نظر آ رہا ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے ابا نے اپنی جان پر کھیل کر کہا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، وہ ابھی بچہ ہے۔ لیکن جب پولیس نے وہ ویڈیو دکھائی تو فہد کے چلنے کا انداز، وہ لباس، وہ سب کچھ میرا فہد ہی تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا ایک قاتل کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ میرے سامنے میرا بیٹا ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا لے جایا گیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سیاہ ترین لمحہ تھا۔ جب وہ گیٹ سے باہر نکلا اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت نہیں بلکہ ایک وحشت تھی۔ وہ قاتل ثابت ہو گیا اور میرا بیٹا جیل کی کال کوٹری میں پہنچ گیا۔ میں نے اپنی انا، اپنی ضد، اپنے حسد اور اپنے شوہر کی مخلصانہ نصیحتوں کو ٹھکرا کر آج اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے اس انجام تک پہنچا دیا تھا۔ عدالت میں جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو اس کے بعد ایک ایسا بھیانک سچ سامنے آنے لگا جس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فہد پر صرف ایک قتل کا الزام نہیں تھا بلکہ تفتیش کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ وہ اور اس کے بگڑے ہوئے دوستوں کا گروہ گزشتہ کئی مہینوں سے شہر میں موٹر سائیکل چوری اور دیگر وارداتوں میں ملوث تھے۔ جب کیس کی فائلیں کھلی اور ثبوت پیش کیے گئے تو وہ تمام جرائم جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے میرے بیٹے کے نام کے ساتھ جڑتے گئے۔ وہ جرائم جن کا وہ عادی ہو چکا تھا اب عدالت میں ثابت ہو رہے تھے اور اس کی رہائی کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے شوہر کے پاس گئی، اپنا دوپٹہ ان کے قدموں میں ڈال دیا اور ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی کہ خدا را اپنے بیٹے کو بچا لیں، اسے اس قید سے نکال لیں۔ لیکن وہ خاموش پتھر کی مورت بنے چارپائی پر بیٹھے رہے۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور میری طرف دیکھ کر بولے کہ رضیہ، جب میرا بھائی تمہارا دیور بار بار تمہارے پاس آتا تھا
اور تمہیں خبردار کرتا تھا کہ تمہارا بیٹا غلط راستے پر ہے، تب تو تمہیں سب دشمن لگتے تھے۔ میں نے روتے ہوئے قسمیں کھائیں کہ اب آپ جیسا کہیں گے ایسا ہی ہوگا، بس ایک بار اسے چھڑوا لیں۔ مگر میرے شوہر کا دل اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا، اسے اس کے ہر ایک گناہ کی سزا بھگتنے دو تاکہ اسے احساس ہو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سمجھ لو تمہارا ایک بیٹا مر چکا ہے، اگر دوسرے کو بچانا ہے تو سدھار لو اور مجھ سے اب دوبارہ اس بارے میں بات مت کرنا۔ ان کا یہ فیصلہ میرے لیے ایک قیامت سے کم نہیں تھا، لیکن مجھے سمجھ آ گیا کہ میں نے اپنی انا کی آگ میں سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ میں آخرکار مجبوری اور شکست خودی کے عالم میں اپنے اسی دیور کے پاس گئی جسے میں ہمیشہ اپنا بدترین دشمن سمجھتی رہی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنی بدتمیزیوں کی معافی مانگی تو وہ شریف انسان فوراً اٹھ کھڑا ہوا، میرے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ بھابھی آپ شرمندہ نہ ہو، آپ تو میری ماں جیسی ہیں، میں پوری کوشش کروں گا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ فہد پر اتنے سنگین جرائم ثابت ہو چکے ہیں کہ قانون کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ مقتول کے لواحقین سے بات کرے گا، شاید خون بہا یا صلح صفائی کی کوئی صورت نکل آئے تاکہ ہمارا بچہ کسی طرح بچ جائے۔ اس دن جب میں گھر لوٹی تو میرے دل میں ایک عجیب سی شرمندگی تھی کہ جس دیور کو میں نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کے خلاف سازشی سمجھا، آج وہی میری سب سے بڑی مشکل میں میرے شوہر کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ کہانی آج ایک ایسے موڑ پر آ کر رکی ہے جہاں میرا بیٹا جیل کی کال کوٹری میں بند ہے اور مقدمہ ابھی بھی جاری ہے۔ میں جب بھی اس سے ملنے جیل جاتی ہوں تو پولیس کی مار پیٹ سے اس کا حلیہ بگڑا دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کر بلک بلک کر روتا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ اماں بس ایک بار ابا سے کہہ دیں کہ مجھے چھڑوا لیں، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ لیکن میں اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر روتی ہوئی واپس آ جاتی۔ آج میرا شوہر اور میرا دیور دونوں اس کوشش میں ہیں کہ شاید قانون کی گرفت سے وہ نکل سکے، لیکن کیا وہ کبھی چھوٹ پائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مگر اس سب نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں اپنی کہانی سننے والی ہر ماں اور بہن کو یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ اولاد کی محبت میں کبھی اتنی اندھی نہ ہو جائیں کہ صحیح اور غلط کا فرق ہی بھول جائیں۔ بیٹوں کے معاملے میں لاپرواہی مت کریں، انہیں وقت پر روکیں اور سب سے بڑھ کر کے ان کے باپ کو کبھی دشمن نہ سمجھیں۔ باپ کی جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے وہ اولاد کو تباہی سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ اسے حسد یا دشمنی کا نام نہ دیں، اپنے شوہروں کو اپنے بچوں کی ہر حرکت کی خبر دیں، ان کے ساتھ مل کر بچوں کی تربیت کریں تاکہ بعد میں آپ کو اس طرح اپنی اولاد کے لیے جیلوں کے چکر نہ لگانے پڑیں اور نہ ہی میری طرح پچھتاوے کے آنسو بہانے پڑیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔